الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، قرآن پاک میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے نا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ. رزق جو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ. اور آگے فرمایا واشکروا للہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرو. انسان کی عبادات میں انسان کے رزق حلال کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر انسان کا جو رزق ہے، جو چیز وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، جو مال ہے، اگر وہ حلال کا ہے تو پھر اس کی عبادت کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. اگر اس کے مال کے اندر کچھ عیب پایا گیا، اس کے اندر کچھ نقص پایا گیا، وہ حلال کے بجائے اس کے ساتھ کچھ حرام بھی ملا ہوا تھا، تو پھر انسان کے جسم کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے اعمال کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بکھرے بال ہیں، بڑا گندا حالت میں ہے. جب آدمی سفر کرتا ہے تو یقیناً پریشان ہوتا ہے. پہلے سفر تو اور زیادہ مشکل ہوتا تھا. بہرحال آج بھی اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے مشکلات پھر بھی ہیں، لیکن پہلے بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی. جنگلات کے سفر ہوتے تھے. جب ایک آدمی جنگلات کے سفر پہ ہو اور وہاں انسان کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، انسان کی حالت پراگندہ ہوتی ہے، بال
بکھرے ہوتے ہیں، بنا نہیں سکتا آدمی۔ اس حالت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہی شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا رب کہہ کر پکارتا ہے، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو جب انسان حلال رزق کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی عبادات بھی قبول ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب اس آدمی کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پریشان حال ہے، سفر پہ جا رہا ہے، حالانکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مواقع میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک سفر بھی ہے۔ فرمایا مسافر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب اس آدمی کی یہ سفر میں بھی ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے، اس کا جو رزق ہے، جو وہ کھا پی رہا ہے، وہ جو پہن رہا ہے، وہ اس کا حلال کا نہیں ہے۔ اگر رزق حلال کا کھائے پیے پہنے، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی عبادات بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادات کرے گا اس میں مزہ اور لطف آئے گا اس کو۔ آج ہمیں عبادات میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مین وجہ ہمارا مال ہے۔ ہم مال کو کمانے میں، رزق حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس میں دیکھتے نہیں کہ کون سا مال ہم نے حلال کمایا ہے، کون سا حرام ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مال کے کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مال حلال سے آئے پھر بھی وہ لے لیں گے، حرام سے آئے پھر بھی لے لیں گے، اس میں پرواہ نہیں کریں گے کہ اس میں میرے مال میں کوئی حرام تو نہیں مل رہا۔ اگر کسی کام میں حرام کا شائبہ ہو تو ایمان والے کو تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آج ہمیں اس متعلق ایمان والے کو بھی آج پرواہ نہیں رہی کہ میرا مال جو میں کما رہا ہوں، میں جو رزق حاصل کر رہا ہوں، آیا کہ یہ حلال کا ہے، اس میں کوئی حرام تو نہیں ہے۔ انسان کی عبادات میں رزق حلال کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر انسان مال جو رزق کھا رہا ہے، اگر اس میں مال اس نے کمایا حرام سے، حرام کمائی کے ذریعے کسی کو ڈاکہ ڈال کے کسی سے مال چھین لیا، رشوت کے ذریعے مال کمایا ہے، سود کے ذریعے مال کمایا ہے، دھوکہ دے کے مال کمایا ہے، جھوٹ بول کے مال کمایا ہے، تو یہ مال جو اس نے اضافی کمایا، اب یہ مال اس نے کیا ہو گیا؟ دوسرے کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا ہے۔ مال فی نفس ہی تو حلال ہوتا ہے، لیکن جو اس نے کمانے کے ذرائع استعمال کیے ہیں، رشوت کا ذریعہ استعمال کیا ہے، سود کا ذریعہ استعمال کیا ہے، دھوکہ دینے کا ذریعہ استعمال کیا ہے، جھوٹ بول کا جو ذریعہ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا مال حرام ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا، حرام، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو میرے بھائی، جب وہ حرام مال اس نے کمایا ہے، اب وہ اگر کھائے گا جسم کے تو اس کا حرام کا جسم کے اوپر اثر ہوگا، پھر عبادات کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوگی، نماز اچھا خاصا پڑھنے والا ہوگا تو پھر عبادت میں اس کو لطف نہیں آئے گا، نیکی کی طرف اس کا دھیان اور توجہ نہیں ہوگی۔ اور اگر اسی مال کو اس نے کمایا ہے، اولاد کو کھلائے گا تو اولاد اس کی فرمانبردار نہیں ہوگی۔ جو اس نے اسی طرح مال کمایا ہے ناپاک ذریعے سے، ناپاک ذرائع سے، ناجائز ذرائع سے، اب اس کے اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ پھر ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی اتنا سا مال آیا تو مال کہاں چلا گیا پتہ نہیں ہے، کہاں جا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ایمان والو، اس میں سے پاکیزہ تم نے کھانا ہے۔ کلو، حکم دے دیا کہ تم نے اس میں سے پاکیزہ تو کھانا ہے، اس میں سے حرام نہیں کھانا، اس میں پاکیزہ کھانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہی حکم ہے۔ کیا ایمان آئے انبیاء علیہ السلام
تم نے اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے پاکیزہ کھانا اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ رزق کھانا ہے اور تم نے اللہ کی عبادات اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا سا ہے انسان کے اوپر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال کھاتا ہے، حرام رزق کھاتا ہے، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ آپ بتائیں۔ اور اس حدیث کے مطابق جو بیان کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب لوگ ایسے آئیں گے کہ جو مال کے کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، مال جیسے بھی آ رہے حرام کے ذریعے سے، دھوکہ دینے کے ذریعے سے، جھوٹ بولنے کے ذریعے سے، ہاں کسی کو دھوکہ دینے کے ذریعے سے، تو پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ نہ سود کی پرواہ ہے، نہ رشوت کی پرواہ ہے، نہ دھوکے کی پرواہ ہے، نہ جھوٹ کی پرواہ ہے، کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز چل رہی ہے۔ تو آج ہماری عبادات میں مزہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، اور پہلے سے تو عبادت میں جانے کا بھی جی نہیں چاہتا، عبادت کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ عبادت کے لیے اگر آئے ہیں، عبادت میں مزہ اور لطف نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے وقت آتا ہے، مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی مانگتے مانگتے بڑا عرصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا جو ہم مال کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، کہ کبھی کیا وہ حلال طریقے سے کھا رہے ہیں؟ جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرام مال نہیں کما رہے، اس میں رشوت کے ذریعے سے نہیں کما رہے، جھوٹ سود تو اس میں شامل حال نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت نے سختی سے ایک چیز سے منع فرما دیا اور حلال رزق ایمان والے کو کھانے کا حکم دے دیا کہ ایمان والا تم نے رزق حلال کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور رزق حلال آگے بڑھنا مشکور للہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ حلال رزق کے بعد شکر کا حکم دیا، یہ کیوں کرنا؟ اس وجہ سے عام طور پر آدمی جو مال حلال کماتا ہے نا وہ کثرت سے نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، عام طور پر وہ کم ہوتا ہے، اور وہ کم ہی مال ہو کوئی بات نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنا ہے۔ بشکرو للہ، مال کم ہے کوئی بات نہیں، کثرت تو نہیں ہے نا، کم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کر۔ فرمایا کہ جب انسان اس تھوڑے سے کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ بڑھا دیتا ہے نا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ میرا مال کم ہو جائے۔ پھر واضح میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میرے بندے کو کہو جس کے پاس مال زیادہ اس کو ناشکری کر، مال کم ہو جائے گا۔ جب واضح آئے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناشکری کر لے مال کم ہو جائے گا، انہیں کہا اللہ تعالیٰ اتنا مال دیا پھر ناشکری کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تو میں کیسے ناشکری کروں؟ فرمایا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ مال کم ہو کوئی حرج نہیں، جتنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنا ہے۔ فرمایا اس مال کے کم ہونے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی۔ وہ ایک دو آدمی تھے، ان میں سے ایک اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، ایک آدمی خدمت نہیں کرتا، اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ مال زیادہ جس کے پاس تھا وہ اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر رہا، جس کے پاس مال کچھ نہیں ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے، اور والدہ اس کو دعا دیتی ہے، بڑی عورت ہے، والدہ ہے دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا رزق عطا کرے، برکت والا۔ اب ایک دن خواب میں دیکھ رہے سوئے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ 10 ریال پڑے ہوئے جا کے لے لے۔ اب ان کے دل میں تھا کہ والدہ ہر وقت کہتی کہ اللہ میری اولاد میرے بیٹے کو برکت والا رزق دے۔ اب اس کی جی میں بات آئی، اس میں خواب میں جو آدمی کہنے والا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو 10 ریال مجھے کہہ رہے ہو برکت والے ہیں کہ بے برکتے ہیں؟ اس نے کہا برکت والے نہیں ہیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، صبح ہوئی اپنی بیوی کو بتایا میں نے رات ایسے خواب میں دیکھا، مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ 10 دینار 10 ریال ملے ہیں جا کے لے لو، تو میں نے کہا کہ یہ برکت والا نہیں تو میں نہیں لیتا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کرسی صاحب وہ بابا جی کی اندر کرسی کھا لیں،
تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ لے آتے کوئی حالت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب اس کے اندر برکت نہیں ہے میں کیسے لے لوں؟ پھر اگلی رات خواب میں دیکھا تو اس میں دینار کم ہو گئے۔ بتانے والے نے بتایا کہ مثال طور پر 5 بتائے، انہوں نے کہا کہ اب 5 دینار پڑے ہیں، جا کے لے لو۔ انہوں نے کہا بھائی برکت والے کہ نہیں برکت والے۔ پھر اسی طرح اس نے نہیں لیا۔ تیسری رات پھر خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پہ 1 دینار بچا ہوا ہے، جا کے لے لو۔ اس نے کہا کہ برکت والا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا ہاں وہ برکت والا ہے۔ صبح اٹھے، جا کر اس جگہ پر دیکھا کہ 1 دینار دینار ہی پڑا ہوا ہے، جا کر اس کو لیا، پھر لے کر آتے ہیں۔ اب دل میں تو یہی تھا کہ ہے تو 1 دینار، 10 دینار تو نہیں اٹھائے، اب 1 پڑا ہوا ہے۔ اب اس کی جب دل میں بات آئی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی برکت والا چاہیے، اس میں برکت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اٹھا تو 1 جا کر لیا، واپسی بھی آ رہا تھا، انہوں نے کہا مچھلی نہ خرید لو۔ راستے میں مچھلی خریدی، مچھلی جب جیسے اس کو کھولا تھا، اس کے پیٹ چاک کیا، فرمایا اس کے اندر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، اس کو لے لیا۔ پھر وہ بھائی ہیرا اتنے مہنگے داموں بکا بادشاہ کے ہاتھوں میں، فرمایا اس کی نسلوں کو بھی وہ رزق کافی ہوا۔ دیکھو مال کم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت تھی، فرمایا کہ اس کی نسلوں کو وہ کافی ہو گیا۔ تو آج ہم مال کے کثرت کے کمانے کے عادی بن چکے ہیں کہ مال کثرت سے آ جائے، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہ رشوت کا تو نہیں ہے اس میں پیسہ، یہ مال کہیں سود کا تو نہیں ملا ہوا، دھوکہ دے کے تو نہیں مجھے مل رہا، کسی کو جھوٹ دے کر تو کہیں نہیں مل رہا، یہ آج ہم نہیں دیکھتے۔ مال زیادہ آ جائے، آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ نہیں میرے بھائی، مال کم ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس مال کے کم ہونے میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالیں گے، ہماری اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ اس کام مال میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے رزق پہ برکت ڈالیں گے، ہماری اولاد پہ برکت ڈالیں گے، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، عبادت گزار ہوگی، ہم خود بھی عبادت گزار ہوں گے۔ اگر ہم مال اچھے طریقے سے نہیں کمائیں گے، اس میں رشوت کا پیسہ لگائیں گے اور اس میں سود لگائیں گے، مال دھوکہ دے کے کمائیں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی اور ایسی مصیبتیں اور پریشانی آئے گی کبھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی بڑی پریشانی آج ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اگر ہم مال تھوڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالیں گے، مسائل اور پریشانی بھی ختم کر دیں گے اور انسان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ جو ہمیں پیش آیا، ہمارے رشتہ دار ہے، اس کے متعلق تعلق دار ہے، اس نے بتایا وہ ایک جگہ پہ جب کام کرتا تھا، مثال کے طور پہ اگر وہ گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور تھا، اب وہ ڈرائیور تھا، ڈرائیور جو بھی سامان آتا تھا راستے میں کچھ نہ کچھ اس میں سے بیچ دیتا۔ اب جب اتنا بڑا سامان وہ زیادہ لے کے جا رہا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی کسی کو راستے میں بیچ دے تو مالک کو کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیکھ رہی ہے نا، فرمایا کہ وہ مال وہ بیچ دیتا، گھر آ کر کام کاج کرتا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ ملازمت ختم ہو گئی، اب کہیں اور مزدوری کے لیے جب صبح سے شام تک مزدوری کرتا۔ اب بتائیں جو آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر رہا ہے تو اپنے محنت سے کما رہا ہے نا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، اب وہ محنت سے کمایا ہوا گھر میں لے کر آتا اور اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، بیماریاں ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود بول پڑا، اس نے کبھی وہ فلاں کے پاس جو کام کرتا تھا نا، جب میں وہ مال اس کا سامان لے کر جاتا تھا راستے میں بیچ دیتا تھا، ادھر سے میں بیچ کر آتا، میں گھر آتا میری بیوی بیمار ہو، میرے بچے بیمار ہوتے، میں اس سے زیادہ پیسے ادھر ہسپتالوں میں لگا کے واپس آ جاتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے پھر بھی کچھ نہیں بچتا تھا۔ اور آج میں نے ملازمت تو چھوڑ دی ہے، لیکن مجھے دھوکے کے ذریعے مال کماتا تھا نا، وہ جو دوست کو راستے میں چوری بیچ رہا تھا، آج وہ ذریعہ نہیں رہا، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں، لیکن گھر میں ہم اتنے 6 ماہ ہو گئے، یہ جتنے اس نے وقت بتایا اتنے دنوں میں الحمدللہ ہمارے گھر میں پریشانی نہیں آئی، میری بیوی بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہے، بیمار بھی نہیں ہوئے اور بڑے مزے سے الحمدللہ ہم برکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، رزق حلال کی کتنی بڑی برکت ہے، تو رزق حلال میں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان سرخرو ہوتا ہے۔ اگر انسان کا مال حلال کا نہیں ہے، رزق حلال کا نہیں ہے، دھوکے کے ساتھ کمایا ہوا ہے اور ساری چیزیں اس میں جو میں نے پہلے عرض کی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی ہے، تو پھر انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہے، عبادات بھی قبول نہیں ہے، انسان کی عبادت طرف انسان توجہ بھی نہیں جائے گی، گھر میں خیر برکت بھی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے رہیں گے، اولاد بھی فرما بردار نہیں ہوگی، صرف کس وجہ سے؟ مال کے حرام ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا التاجر الصدوق الامین
مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو سچے تاجر ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اس میں غلط بیانی نہیں کرتے. فرمایا قیامت دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل رہا ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم میں سے سارے لوگ، کوئی مزدور ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم جس شعبے میں ہوں، جو کام ہمیں ذمہ داری سے دے دیا گیا ہم اس کو ذمہ داری سے نبھائیں. اگر ہم ذمہ داری سے نہیں نبھائیں گے، اگر ہم اس میں سستی کا کام کریں گے، تو پھر یہ سمجھ لیں جو ہم نے سستی کی ہے نا، اس کا عوض لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. ہم بلا وجہ سوئے رہے، بلا وجہ بہانے کرتے رہے، تنخواہ تو ہمارے لیے آ رہی ہے، لیکن یہ ہم سستی برت رہے ہیں اور وہ جو کام مالک نے ذمہ لگایا ہم نہیں کر رہے، تو پھر یہ سمجھ لو تو ہمارے اس کام میں اس مال کو پھر برکت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایمان والو، ہمارے رزق میں سے، دیے ہوئے رزق میں سے طیب رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، اس میں سے حرام نہ شامل کرو، اور جو مل جائے فاشکروا للہ، کم بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.